السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ سنان ملک ایک عمارت کی 10ویں منزل پر اپنے آفس میں کھڑا تھا۔ اس کی نظریں سامنے کے منظر پر جمی ہوئی تھیں۔ شیشے کی دیوار کے پار ٹھاٹھے مارتا سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گہری سوچوں میں غرق تھا اور پرسوچ نگاہوں سے سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ آج فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنے دل کی بات رامین سے کر دے گا، مگر جانے کیوں وہ ہچکچا رہا تھا۔ حالانکہ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، اس کے آگے پیچھے کئی لڑکیاں پھرتی تھیں، مگر وہ کسی کی طرف بھی ایک نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے ذہن پر وہ لڑکی پورے حق سے براجمان ہو گئی تھی۔ وہ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اس نے کوٹ اتار کر سٹینڈ پر لٹکایا ہوا تھا۔ اس نے سفید رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس نے ٹائی کی ناٹ کو ڈھیلا کیا تھا اور ساتھ اپنی شرٹ کے کف فولڈ کیے تھے۔ اس میں سے اس کے ہاتھوں کی ابری ہوئی نسیں جھانکنے لگی تھیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری تھی اور پھر گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ گھڑی صبح 7:30 کا وقت بتا رہی تھی۔ آج وہ وقت سے پہلے آفس پہنچ گیا تھا۔ اس کا کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل پتہ نہیں کیوں بے چین سا ہو رہا تھا۔ جب سے وہ لڑکی اس کے دل و دماغ پر چھائی تھی، اس کا گھر پر بھی دل نہیں لگتا تھا۔ ابھی بھی وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ وقت سے پہلے ہی آفس آ جاتی ہے، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ سنان ملک کی سیکرٹری رامین تھی، جس کی محبت نے سنان ملک کے دل و دماغ پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ ٹھیک 7:45 پر وہ آفس میں موجود تھی۔ سنان ملک اس کی آہٹ کو پہچان گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، رامین آفس میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے آفس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جہاں سے وہ رامین کو آتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ ابھی آفس میں اکا دکا ہی لوگ موجود تھے۔ رامین سنان ملک کی سیکرٹری تھی، اسی وجہ سے اسے سنان سے پہلے آفس میں موجود ہونا پڑتا تھا، اس لیے وہ جلدی آتی تھی۔ مگر آج سنان ملک آفس میں موجود تھا۔ رامین آتے ساتھ ہی اپنی ڈیسک کی جانب بڑھ گئی تھی، مگر اسی لمحے سنان نے انٹرکام اٹھا کر اسے اپنے آفس میں آنے کا حکم دیا تھا۔ اتنی صبح سویرے سنان ملک کی آواز سن کر رامین کو حیرت ہوئی تھی، مگر وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور سنان ملک کے آفس کی طرف بڑھی تھی۔ "May I come in, sir?" رامین نے دھیمے لہجے میں اجازت طلب کی تھی۔ سنان نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا اور گہری سانس بھری تھی۔ رامین اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت سفید رنگ کے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ سلیقے سے کندھوں پر پھیلا ہوا تھا۔ کمر کے خم تک آتے بال اونچی پونی کی صورت قید کیے ہوئے تھے اور چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا۔ ہمیشہ کی طرح سنان کو اپنا دل سینے سے باہر نکل کر اس کے قدموں میں گرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ "جی سر، آپ نے مجھے بلایا؟" رامین نے اس کی محویت کو نوٹ کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ سنان اپنے خیالوں سے بری طرح سے چونکا تھا اور فوراً ہی اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ شیشے کی دیوار سے ہٹ کر رامین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ "رامین، میں کافی دن سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے یہ بات کیسی کرنی چاہیے." سنان نے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ رامین کی آنکھوں میں سوال ابھرا تھا، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ دوسری جانب سنان بھی خاموش ہو گیا تھا۔ وہ جانے کیوں رامین کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کچھ نروس سا ہو رہا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا دورانیہ طویل ہو گیا تھا۔ "سر، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟" ایک بار پھر رامین کو ہی اسے مخاطب کرنا پڑا تھا۔ شیشے کی دیوار سے چھلکتی دھوپ رامین کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کا چہرہ مزید جگمگا اٹھا تھا۔ "رامین، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا، مگر میں بہت دنوں سے خود سے جنگ لڑنے میں مصروف ہوں، مگر اب میں اپنے دل پر سے اپنا اختیار کھو بیٹھا ہوں۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے، میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے." سنان مزید 2 قدم اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ رامین اور سورج کی شعاؤں کے درمیان ایک دیوار بن گیا تھا، جبکہ
رامین سانس روک کے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جب سے آپ میری زندگی میں آئی ہیں میرا کہیں بھی دل نہیں لگتا ہے۔ یہ دل ہمہ وقت آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اسے صرف آپ کے ساتھ کی طلب ہے۔ سنان نے رامین کے زرد پڑتے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے جذب سے کہا تھا۔ رامین کا وجود سناٹوں کی زد میں تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سنان ملک جیسا کامیاب بزنس مین اس کے سامنے کھڑا اسے اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ وہ اپنی سانس تک روک گئی تھی، خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ رامین نے شوقی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ سنان نے بہت غور سے اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کی باتیں سن کر رامین بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ رامین کے ہاتھوں کی لرزش سنان کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ رامین، اس میں اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ سنان نے رامین کو کندھوں سے تھام کر اسے پاس رکھے صوفے پر بٹھایا تھا اور خود اس کے سامنے رکھی ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو کبھی اپنی ناک پر مکھی بھی بیٹھنے نہیں دیتا تھا، اور اب ایک لڑکی کی محبت کی خاطر اس کے قدموں میں بھی بیٹھنے کو تیار تھا۔ سنان نے پاس رکھے جگ میں سے پانی گلاس میں ڈال کر رامین کی جانب بڑھایا تھا۔ رامین کے کامتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس تھاما تھا اور محض ایک گھونٹ ہی پی کر واپس رکھ دیا تھا۔ رامین، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، ریلیکس ہو جاؤ، سنان نے اپنے لہجے میں نرمی سموتے ہوئے کہا تھا، جبکہ رامین نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا۔ سر، آپ مجھ سے ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ رامین نے شوقی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سنان نے بے اختیار ہی اپنی نگاہیں جھکائیں تھیں۔ رامین، میں نے آپ سے کوئی غلط بات نہیں کی ہے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کو عزت سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سنان نے رامین کی سبھی چہرے پر نظریں جمائے سنجیدگی سے کہا تھا۔ رامین، میرے ماں باپ نہیں ہیں، یہ بات آپ بھی جانتی ہیں۔ میری زندگی میں میری دادی ہیں، میں ان کو آپ کے گھر رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ پلیز آپ اس رشتے سے انکار مت کیجیے گا، سنان نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ رامین ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، ضبط سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ سر پلیز بس کر دیں، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ رامین نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ رامین، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، میں تو آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، سنان نے بھی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ سر، میری منگنی ہو چکی ہے اور اگلے ماہ میری شادی ہے۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے مگر وہ ضبط کیے کھڑی تھی۔ رامین کے اس جملے نے سنان کے قدموں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ اس نے حیرت و بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تھا۔ ابھی تو اس کے دل پر محبت نے دستک دی تھی، ابھی تو وہ محبت کی میٹھی سی کسک سے واقف ہوا تھا، اور ابھی اس کی محبت کسی اور کا ہونے کی بات کر رہی تھی۔ سنان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ رامین، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سنان کے حلق سے آواز ابھری تھی۔ اسے خود بھی اپنی آواز اجنبی سی محسوس ہوئی تھی۔ سورج کھڑکی سے جھانکتا ہوا ان دونوں کے چہرے پر اپنی شعاعیں بکھیرے ہوئے تھا۔ اب سورج کی سنہری شعاؤں کی زد میں سنان کا وجود بھی آ گیا تھا۔ سنان کو سب کچھ ٹھہرا ٹھہرا سا محسوس ہوا تھا۔ رامین، آپ صرف میری ہیں، میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آپ اتنی آسانی سے کسی اور کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی ہیں، سنان نے رامین کا بازو تھامتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہونے لگی تھیں۔ سر پلیز ہاتھ چھوڑے میرا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رامین نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ رامین، آپ کو اس رشتے سے انکار کرنا ہی پڑے گا، میں آپ کو چاہتا ہوں، آپ کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، سنان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ سر، یہ رشتہ میرے ماں باپ نے طے کیا ہے اور میں ان کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی، میں اب اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی، آپ کے لیے بھی بہتر ہے کہ اس بات کو یہیں ختم کر دیں، رامین نے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا۔ مجھے آپ سے ان سب باتوں کی توقع نہیں تھی، آپ ہی انہی مردوں جیسے ہیں
جو گھر سے باہر نکلنے والی لڑکیوں کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ رامین نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر سنان کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ رامین اسے کیا سمجھ رہی تھی؟ وہ تو اسے سچی محبت کرتا تھا، اسے پوری عزت و احترام سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اسے کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ سنان کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ رامین وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ سنان کتنی ہی دیر اپنی جگہ سنسا کھڑا رہا تھا۔ اس کی محبت اس کے منہ پر تماچا مار کر جا چکی تھی، اور وہ اپنی ادھوری محبت کا ماتم بناتے ہوئے وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس روز کے بعد رامین اور سنان کے درمیان کام کی بات کے علاوہ اور کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ رامین اسے مستقل نظر انداز کر رہی تھی، جبکہ سنان نے بھی اس روز کے بعد سے اس بارے میں اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک خاموشی سی چھائی ہوئی۔ آفس سے تقریباً سب لوگ جا چکے تھے۔ آج صبح سے ہی موسم بے حد خراب تھا۔ وقفے وقفے سے بادل برس رہے تھے، کبھی ہلکی تو کبھی تیز بارش ہو رہی تھی۔ سنان اپنے آفس میں ہی موجود تھا۔ وہ اس وقت کسی فائل پر جھکا ہوا تھا۔ شیشے کی دیوار کے پار برستی بارش صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ بادلوں کی گرج صاف سنائی دے رہی تھی، تو کبھی بجلی کڑک رہی تھی۔ سنان سب سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھا۔ اسی اثنا میں دروازے پر کسی نے ناک کیا تھا۔ سنان نے سر اٹھائے بغیر ہی اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ وہ اس کی موجودگی کو لاکھوں بھیڑ میں بھی پہچان سکتا تھا۔ سنان نے سر اٹھا کر رامین کی طرف دیکھا تھا، جبکہ رامین نے اس کے سامنے ایک فائل بڑھائی تھی۔ رامین، آپ ابھی تک گھر نہیں گئی؟ آج آپ کو جلدی نکل جانا چاہیے تھا، موسم خراب ہے، سنان نے نرم لہجے میں رامین سے کہا تھا۔ سر، یہ فائل کمپلیٹ کرنی تھی، جبھی دیر ہو گئی ہے۔ کل صبح آپ کی فارن ڈیلیگیشن سے میٹنگ ہے، اسی لیے یہ ارجنٹ تھی۔ رامین نے سنان کی طرف دیکھے بغیر اسے بریف کیا تھا۔ سنان نے اس کے ہاتھ سے فائل تھامی تھی۔ آفس میں موجود چند لوگ بھی آفس سے جا چکے تھے۔ سنان فائل دیکھنے لگا تھا۔ اور سر، اس فائل پر آپ کے سائن بھی چاہیے۔ رامین نے دوسری فائل سنان کی طرف بڑھائی تھی۔ باہر بارش رک چکی تھی۔ آفس روم میں کھلی کھڑکی سے سرد ہوائیں اندر آ رہی تھیں، جو ماحول میں خوشگواریت کا احساس بیدار کر رہی تھیں۔ سنان خاموشی سے ان دونوں فائلز کو دیکھنے لگا تھا۔ رامین، بیٹھ جائیں۔ آپ؟ سنان نے رامین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، مگر رامین اپنی جگہ کھڑی رہی اور 1 انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ سنان نے ضبط سے گہری سانس بھرتے ہوئے رامین کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، سنان کی طرف دیکھنے سے مکمل اجتناب برت رہی تھی۔ رامین، اب ایسا بھی کوئی گریز نہیں ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھنا بھی گوارا نہیں کر رہی ہیں، سنان نے تپے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ رامین نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بری طرح سے گڑبڑائی تھی۔ نہیں سر، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بس گھر جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے، رامین نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ آپ فکر مت کریں، میرا ڈرائیور آپ کو چھوڑ دے گا، ویسے بھی موسم بہت خراب ہے، آپ کا یوں اکیلے جانا مناسب نہیں ہے، سنان نے رامین کے چہرے کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رامین نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ سنان نے ان فائلز پر سائن کر کے وہ فائلز واپس اس کی طرف بڑھائی تھی۔ اسی اثنا میں آفس میں یکدم ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔ رامین بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ سنان فوراً ہی اٹھ کر رامین کی جانب آیا تھا۔ اسی اثنا میں باہر بجلی کڑکی تھی اور پورا آفس روشنی میں نہا گیا تھا۔ سنان رامین کے قریب کھڑا تھا۔ رامین، آپ گھبرائیں نہیں، میں دیکھتا ہوں کیا ہوا ہے، سنان نے رامین کو تسلی دی تھی اور اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی تھی۔ بارش ایک بار پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ بارش کا شور اور بادلوں کی گرج چمک ایک الگ ہی ماحول بنا رہی تھی۔ سنان اپنے آفس سے باہر نکلا تھا، مگر پورے آفس میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یقیناً آفس کی لائٹ چلی گئی تھی۔ سنان نے چوکیدار کو آواز دی تھی، مگر چوکیدار نے بھی اس کی آواز نہیں سنی تھی، تو سنان آفس کے دروازے کی سمت گیا تھا، مگر آفس کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ چوکیدار کو معلوم نہیں تھا کہ آج سنان اتنی دیر تک آفس میں موجود ہے۔ اس نے آفس کا ایک چکر لگا کر دیکھا تھا،
آفس میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو وہ بھی بارش کی وجہ سے آفس کو لاک کر کے جا چکا تھا۔ او شٹ، یہ کیا ہوا؟ ثنا نے پریشانی سے بند دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ وہ فوراً ہی اپنے آفس روم میں واپس آیا تھا جہاں رامین پریشان سی کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ جنریٹر کیوں نہیں چلا؟ رامین نے گھبرائے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ آفس میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، چوکیدار آفس کا گیٹ بند کر کے جا چکا ہے، مگر آپ پریشان مت ہو، میں ابھی اسے فون کر کے بلاتا ہوں۔ ثنا نے چوکیدار کو فون کرنا چاہا مگر بارش کی وجہ سے سگنلز نہیں آ رہے تھے۔ اب رامین کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگی تھیں۔ ثنا مسلسل فون کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر سگنلز موجود نہیں تھے۔ سر مجھے گھر جانا ہے، رامین نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا اور تیزی سے روم سے نکلنے لگی تھی۔ اسی اثنا میں اس کا پیر ٹیبل سے ٹکرایا تھا اور وہ کرہ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ اپنا توازن کھوتی، ثنا نے اسے تھاما تھا۔ رامین ساکت سی ہوئی تھی۔ دوسری جانب سنان کی دھڑکنوں نے بے ساختہ ہی شور مچایا تھا۔ اسی لمحے بجلی زور کی کڑکی تھی، پورا آفس روشنی میں نہا گیا تھا۔ رامین نے سنان کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے جذبات کو دیکھا تھا۔ اس کا دل لرز سا گیا تھا۔ رامین نے اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی مگر سنان کی گرفت اس کی نازک سی کمر پر مزید سخت ہوئی تھی۔ رامین کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر چھلک آیا تھا۔ رامین، میری محبت کو قبول کر لو، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ثنا نے بھاری لہجے میں رامین کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ رامین کی دھڑکنیں تھم سی گئی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں میں جھانک رہے تھے۔ رامین نے سنان کی آنکھوں میں اپنے لیے صرف محبت اور چاہت دیکھی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی سنان سے نگاہیں چرائی تھیں۔ اس کے دونوں ہاتھ سنان کے سینے پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ سنان کی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو واضح محسوس کر سکتی تھی۔ اگلے ہفتے میری شادی ہے، میں کل سے نہیں آؤں گی، میں یہ جاب چھوڑ رہی ہوں، میں آپ کو اپنا ریزائن میل کر چکی ہوں، میں کل سے آفس نہیں آؤں گی۔ رامین نے اپنی نگاہیں نیچے کیے سنان سے کہا تھا۔ سنان کی گرفت رامین کے نازک وجود پر مزید سخت ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہوئی تھیں۔ اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے رامین کو دیکھا تھا۔ کیا تم میری محبت قبول نہیں کر سکتی؟ میں تمہاری محبت میں لمحہ لمحہ جل رہا ہوں، ثنا نے اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس برستی بارش کی مانند اس پر اپنی محبتیں نچھاور کرنا چاہتا تھا مگر رامین اس کی محبت کو قبول کرنے سے انکاری تھی۔ میں آپ کی محبت قبول کر لوں تو میرے بابا کی عزت کا کیا ہوگا؟ رامین نے اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے کہا تھا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، ایک بار مجھ پر یقین کر کے تو دیکھو۔ سنان نے ہوا سے اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو نرمی سے اس کے کانوں کے پیچھے اڑسا تھا۔ سر پلیز، رامین کام سی گئی تھی۔ سنان نے اپنے ہاتھوں میں اس کے کامتے ہوئے وجود کو محسوس کیا تھا اور نرمی سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ سنان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اور خود کو ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تھا۔ سنان باہر گیا تو چوکیدار ڈرا سہما سا کھڑا تھا۔ سر سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ آفس میں موجود ہیں، آپ کا میسج دیکھا تو فوراً چلا آیا تھا، بارش کی وجہ سے سگنلز نہیں آ رہے تھے۔ چوکیدار کو لگ رہا تھا کہ اس کی شامت آ جائے گی مگر سنان تو اس وقت کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس نے محض اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چوکیدار سنان کے ہاتھوں میں آفس کی چابی تھما کر جا چکا تھا۔ سنان واپس اپنے آفس روم میں آیا تھا۔ رامین کھڑی خود کو سنبھال رہی تھی۔ رامین چلے، میں آپ کو چھوڑ دوں، بارش تیز ہوتی جا رہی ہے، سنان نے سنجیدہ لہجے میں رامین سے کہا تھا۔ رامین اپنا بیگ اٹھاتی ان کے پیچھے بڑھی تھی۔ ان کے آفس سے نکلتے ہی لائٹ بھی آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد رامین سنان کے برابر میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک بار پھر سے گہری خاموشی نے بسیرا کر لیا تھا۔ سنان کی نگاہیں سامنے سڑک پر مرکوز تھیں۔ رامین نے ایک نظر سنان کی طرف دیکھا تھا اور پھر کھڑکی سے باہر گزرتے مناظر پر اپنی نگاہیں ٹکا دیں۔
کچھ دیر بعد سنان نے رامین کے گھر کے باہر گاڑی روکی تھی۔ رامین خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی۔ اس نے پلٹ کر سنان کو دیکھا تھا اور اس سے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ سنان سے کچھ کہتی، سنان نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ رامین نے دکھ سے سنان کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو سمٹ آئے تھے، جنہیں اس نے بمشکل پیچھے دھکیلا تھا اور گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ کل اس کی مایوں تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ رامین کو یکدم ہی سب کچھ سونا سونا سا لگا تھا۔ آج وہ ایک شخص کا دل توڑ کر آ رہی تھی۔ وہ وہیں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس نے مقابل کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ رامین کے بابا اس کے برابر میں آ کر بیٹھے تھے۔ میری بیٹی آفس سے آ گئی۔ کفیل صاحب نے رامین کے گرد اپنے بازو پھیلاتے ہوئے محبت سے اسے پکارا تھا۔ رامین نے اپنے بابا کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ خود بخود ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے سنان کی ضبط سے سرخ پڑتی نگاہوں کو دیکھا تھا۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ اسے یکدم ہی پچھتاوے نے آن گھیرا تھا۔ بے شک سنان ایک بہترین انسان تھا۔ وہ اس شخص کا دل توڑ کر اپنا گھر بسانے جا رہی تھی۔ رامین اپنے بابا کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ سب گھر والے ان دونوں کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ کفیل صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ رامین سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ اپنی لگتے جگر ہو کر رخصت کر رہے تھے۔ ان کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ بس میری بچی، کیوں رو رہی ہو؟ کفیل صاحب نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ رامین نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ جانے کیوں اس کا دل بھاری سا ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار سنان کا چہرہ لہرا رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بارش اب بھی جاری تھی۔ اب کی بار رامین کا دل بھی اس بارش میں ڈوب رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لینے کی کوشش کی تھی۔ دوسری جانب سنان بلا مقصد ہی ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ بارش کا پانی اس کی ونڈو سکرین پر گر رہا تھا۔ سامنے کا منظر بار بار دھندلا رہا تھا۔ آخر کار اسے کچھ بھی نظر آنا بند ہو گیا۔ اس نے گاڑی ایک جانب روکی تھی اور خود گاڑی سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ کتنی دیر وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھا بھیگتا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار رامین کی لگی گونج رہے تھے۔ اس کی کل مایوں تھی، وہ جلد ہی کسی اور کی ہونے والی تھی۔ سنان کو اپنے ہاتھوں سے زندگی پھسلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس لڑکی کا عشق اس کے دل میں پنجے گاڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس افریب سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتا تھا۔ وہ وہیں سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ بارش میں اس کے آنسو بھی گھل رہے تھے۔ رامین دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں ملبوس وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بارات آنے والی تھی۔ سب لوگ بارات کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ رامین سر جھکائے اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر وہ اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ذہن پر سنان ملک کی سوچیں چھائی ہوئی تھیں۔ یہ رشتہ رامین کے بابا کی مرضی سے طے ہوا تھا۔ رامین نے بھی اپنے ماں باپ کی مرضی پر کوئی اختلاف نہیں کیا تھا، کیونکہ اس رشتے سے اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مگر جب سے سنان نے اسے محبت کا اظہار کیا تھا، وہ بری طرح سے بے چین ہوئی تھی۔ وہ اس رشتے پر خوش ہونے کی کوشش کرتی تو اس کا دل ویران سا ہو جاتا تھا۔ وہ اپنی اس کیفیت کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ابھی بھی وہ سنان کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس کے سامنے سنان ملک کھڑا تھا۔ رامین کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ سنان ملک مسکراتا ہوا اس کے نزدیک آیا تھا۔ رامین بے اختیار ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ سنان ملک رامین کفیل کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ رامین کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ سر آپ یہاں؟ رامین کے ہونٹوں سے پھسلا تھا۔ سنان ملک اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ آپ نے تو مجھے اپنی شادی کا انویٹیشن نہیں دیا تو میں خود ہی یہاں چلا آیا، سنان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر رامین
جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ اپنی صفائی میں کیا کہے۔ کوئی بات نہیں رامین، میں اس بات پر آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوا، سنان نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ سوری رامین، میں یہاں آپ کے لیے کوئی گفٹ نہیں لے کر آیا، میں آپ کا گفٹ آپ کو بعد میں دوں گا۔ سنان نے اس کے حسین چہرے کو اپنی نظروں میں سموئے ہوئے کہا تھا۔ رامین نے شرمندہ ہوتے ہوئے سنان کی طرف دیکھا تھا۔ سر آپ یہاں آ گئے وہی بہت ہے، گفٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ رامین کے چہرے سے گھبراہٹ عیان تھی، جبکہ سنان نے جلتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ رامین اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ سنان وہاں سے ہٹ کر خاموشی سے اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا تھا۔ بارات ابھی تک نہیں آئی تھی، کافی دیر ہو چکی تھی۔ ہر کوئی بارات کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب تو سب کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ کفیل صاحب نے لڑکے کے والد کو فون کیا تھا، مگر وہاں پر کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ کفیل صاحب کو بھی اب پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہاں سے ابھی تک کوئی بھی اطلاع نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ کافی وقت گزر گیا۔ مہمان اپنے گھر جانے کے لیے پر تولنے لگے تھے۔ کفیل صاحب نے بارات کے آئے بغیر مہمانوں کے لیے کھانا کھلوا دیا۔ سب کے چہروں سے پریشانی عیان تھی۔ کوئی مہمان اپنے گھر چلے گئے۔ لڑکے والوں کی ہاتھ سے اطلاع آئی کہ دولہا شام سے غائب ہے، وہ گھر نہیں آیا ہے۔ وہاں الگ قیامت برپا تھی۔ وہ لوگ بارات لے کر کیسے آتے جب دولہے کے موجود ہی نہیں تھا؟ رامین اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ لڑکے والوں نے بارات لانے سے انکار کر دیا تھا۔ رامین کی نگاہیں اپنے بابا کی طرف گئی تھیں۔ وہ اپنا دل تھامے بیٹھے ہوئے ان کی بیٹی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ بارات نہیں آ رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب دنیا والوں کو کیا جواب دیں گے۔ ان کی بیٹی کے کردار پر لوگ باتیں سنا رہے تھے۔ ضرور لڑکے کو دلہن کے بارے میں کچھ معلوم ہو گیا ہوگا، تبھی تو بارات آنے سے ہی انکاری ہو گئی تھی۔ وہاں موجود مہمانوں میں سے کسی کی آواز ابھری تھی۔ رامین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی مجرم قرار دے دی گئی تھی۔ میں نے تو پہلے ہی منع کیا تھا کہ اپنی بیٹی کو نوکری پر مت بھیجو، مگر تم نے ایک نہیں سنی۔ اب اپنی بیٹی کے لچھن بھگتیں۔ پتہ نہیں کیوں دولہا شادی سے انکاری ہو گیا۔ رامین کی پھپھو نے اپنے دل کے چھالے پھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے پہلے رامین کا رشتہ مانگا تھا، مگر کفیل صاحب کو اپنی بہن کی عادت کا پتہ تھا، اس لیے انہوں نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مگر اب تو سب کو بولنے کا موقع مل گیا۔ وہاں سب لوگ رامین کو بد کردار کہہ رہے تھے۔ اس کے کردار پر طرح طرح کے الزامات لگ رہے تھے۔ کفیل صاحب چند لمحوں میں جیسے ہار سے گئے تھے۔ آپا آپ میری عزت رکھ لیں، اپنے بیٹے سے رامین کا نکاح کر دیں۔ میری بیٹی دلہن بنی بیٹھی ہے، اس کے دامن پہ داغ لگ جائے گا۔ کفیل صاحب نے اپنی بہن کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کفیل صاحب کی بہن نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ نہیں بھائی، میں ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتی ہوں جس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر تمہاری بیٹی کی بارات نہیں آئی تو اس میں میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے جو میں تمہاری بیٹی کو اپنے بیٹے کے پلو سے باندھ دوں۔ رامین کی پھپھو نے اپنے کانوں کو لگایا تھا جیسے ان کے بھائی نے کوئی انوکھی بات کی ہو۔ کفیل صاحب نے دکھ سے اپنی بہن کو دیکھا تھا جو ان سے نظریں پھیرے بیٹھی ہوئی تھی۔ رامین کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اس نے دکھ سے اپنی خونی رشتوں کو دیکھا تھا جو اس پر کیچڑ اچھال رہے تھے۔ رامین نے سر جھکایا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ساری زندگی سر اٹھا کر نہیں جی سکے گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کا کاجل پھیلانے لگے تھے۔ میں دیتا ہوں اس کی پاک دامنی کی گواہی، میں کروں گا رامین سے نکاح، سنان ملک نے گھمبیر آواز میں کہا تو پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ رامین نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر سنان کی طرف دیکھا تھا۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ کفیل صاحب فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ سنان ملک سے وہ مل چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سنان ملک رامین کا باس ہے۔ وہ بھی اس کی بات سن کر حیران تھے۔ ان لوگوں کے مرتبے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ سنان ملک ایک بہت بڑا اور کامیاب بزنس مین تھا۔
جبکہ وہ ایک معمولی سی نوکری کرتے تھے۔ سالوں کی جمع پونجی لگا کر وہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے تھے، اور اب اچانک یہ سب ہو گیا تھا۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ سر، میرا یقین کریں، میں اپنی مرضی سے آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، بس گھر میں دادی ہیں، اس لیے میں خود ہی آپ سے اپنے رشتے کی بات کر رہا ہوں، سنان نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ کفیل صاحب اس سے پہلے بھی کئی بار سنان سے مل چکے تھے۔ انہیں سنان ایک بہترین انسان لگا تھا، اور آج وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی بیٹی سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ وہ کیسے اس رشتے سے انکار کر سکتے تھے؟ جبکہ رامین نے بھی ایک جھٹکے سے بے یقینی سے سر اٹھا کر سنان ملک کو دیکھا تھا، جو اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے کھڑا اس کے باپ سچ اس کا رشتہ مانگ رہا تھا۔ کفیل صاحب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ رامین کی طرف بڑھے تھے اور اس کے برابر میں بیٹھ گئے۔ رامین، تمہیں اپنے بابا پر یقین ہے نا؟ تمہارے بابا تمہارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ کفیل صاحب نے نرمی سے رامین سے سوال کیا تھا۔ رامین نے دھندلی نظروں سے اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ وہ اس رشتے سے منع کر کے اپنے بابا کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد رامین کفیل احمد سنان ملک کے نکاح میں تھی۔ سنان ملک کو اس کی محبت مل گئی تھی، جبکہ رامین کا ذہن کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے بالکل ہی انکاری تھا۔ وہ بس ان سی بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سنان رامین کو اپنے ساتھ رخصت کروا کر اپنے گھر لے کر آ گیا تھا۔ رخصتی کے وقت رامین اپنے بابا کے گلے سے لگ کر خوب روئی تھی۔ کفیل صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ اپنے جگر گوشے کو اپنے وجود سے علیحدہ کر رہے تھے، اسے اس کی قسمت کے حوالے کر رہے تھے۔ سنان نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ سب سے مل کر وہ خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ سارے رستے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی تھی۔ رامین کی نظریں باہر سڑک پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی پلکوں کے کنارے اب بھی آنسو ٹکے ہوئے تھے، جبکہ سنان گاہے بگاہے اس کی جانب نظر ڈال لیتا تھا، مگر رامین نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ کچھ دیر بعد گھر آ گیا تھا۔ سنان گاڑی سے اترا تھا اور گھوم کر رامین کی جانب آیا تھا۔ اس نے رامین کو نرمی سے گاڑی سے باہر نکلنے میں مدد دی تھی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے گھر کے اندر لے کر آیا تھا۔ اس نے دادی کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ پہلے ہی ان دونوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رامین نے گاڑی سے اتر کر ایک نظر سنان ملک کے گھر کو دیکھا تھا۔ اس کا گھر بے حد حسین تھا۔ سنان اسے اپنے ساتھ لیے گھر میں داخل ہوا تھا۔ رامین کے قدموں کے نشان اس کے گھر میں پڑ رہے تھے۔ اس سے بڑھ کر خوشی کی بات سنان کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی؟ دادی ان دونوں کو دیکھ کر پھٹتے جذبات سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھیں اور آگے بڑھ کر بے ساختہ ہی سنان ملک کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ وہ سنان سے ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ وہ شادی کر لے تو وہ سکون سے مر سکیں گی، اور آج ان کا پوتا شادی کر کے ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ان کا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ چل اب مجھ سے دور ہٹ، میں اپنی بہو سے مل لوں، دادی نے سنان کو خود سے دور ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ سنان مسکراتے ہوئے ان سے جدا ہوا تھا۔ دادی نے بہت ہی محبت سے رامین کو خود سے لگایا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیروں دعائیں دیں تھیں۔ یہ اجنبی لوگ تھے جو اس سے اس قدر محبت کا اظہار کر رہے تھے اور اس کے کردار پر باتیں کر رہے تھے۔ دادی نے اپنے برابر رکھا ہوا باکس اٹھایا اور اسے کھول کر رامین کی طرف بڑھایا تھا۔ رامین بیٹا، یہ تمہاری منہ دکھائی ہے، دادی نے شفقت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ رامین نے سنان کی طرف دیکھا تھا اور پھر جھجکتے ہوئے وہ سونے کا سیٹ تھام لیا تھا۔ دادی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ رامین شرمندہ سی ہوئی تھی۔ ضرورت کیوں نہیں تھی؟ تم پہلی بار یہاں آئی ہو، میری بہو ہو، اس پر تمہارا حق ہے۔ یہ زیور سنان کی ماں کا ہے، تو اب میں اس کی دلہن کے حوالے کر رہی ہوں۔
یہ خاندانی زیور ہے، میں نے سنان کی ماں کو پہنایا تھا اور اب یہ تمہاری ملکیت ہے، دادی نے محبت سے کہا تھا اور ساتھ ہی سنان کو مخاطب کیا تھا۔ سنان، میری بہو کو کمرے میں لے کر جاؤ، یہ تھک گئی ہوگی، دادی کی محبت سے رامین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سنان جاؤ، بچی کو کمرے میں لے کر جاؤ، اور تم بھی آرام کرو، میں بھی سونے کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر دادی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سنان رامین کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اسے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ سنان رامین کو اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا اور پلٹ کر دروازہ بند کیا تھا۔ رامین نے حیرانی سے اس کے کمرے کو دیکھا تھا۔ سنان کا کمرہ بے حد خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ رامین کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، کہاں بیٹھے، اس لیے وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ سنان اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ محبت بھری نظروں سے رامین کو دیکھ رہا تھا۔ رامین نے نظریں اٹھا کر سنان کی طرف دیکھا تھا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھیں۔ رامین نے بے اختیار ہی اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا، مگر سنان نے اس کے چہرے پر سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹائی تھیں۔ سر، یہ کچھ ہوا ہے، ٹھیک نہیں ہوا۔ آپ کو اس طرح سے سب کے درمیان میں آ کر مجھ سے نکاح کرنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اگر میری بارات نہیں آئی تھی تو یہ میری قسمت تھی۔ جب میری اتنی محبت کرنے والی پھپھو نے بھی مجھے ٹھکرا دیا تو کسی اور سے کیا امید تھی؟ میں اس طرح سے آپ کی زندگی میں زبردستی شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ نے مجھ پر ترس کھا کر مجھ سے نکاح کیا ہے، رامین نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ رامین کی بات سن کر سنان تڑپ سا گیا تھا۔ وہ بے اختیار ہو کر رامین کے قریب آیا تھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ رامین نے نظریں اٹھائی تھیں۔ میں نے آپ پر ترس کھا کر آپ سے نکاح نہیں کیا ہے۔ شاید آپ بھول چکی ہیں کہ میں نے ایک سے پہلے بھی آپ اظہار محبت کیا تھا اور آپ نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تھا، مگر میں آج بھی آپ سے شدید محبت کرتا ہوں۔ آپ سے نکاح کرنا میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میری زندگی میں شامل ہیں، سنان نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ رامین نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہاں سب لوگ مجھے بد کردار کہہ رہے تھے، مجھے مورد الزام ٹھہرا رہے تھے، کیا آپ سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ رامین نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ سنان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو اس کی وجہ سے کیا کچھ برداشت کرنا پڑا تھا۔ سنان نے بے اختیار ہی گہری سانس بھری تھی۔ سب بھول جائیں رامین، میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ اس رات صرف مجھے سوچیں، مجھے دیکھیں، کوئی دوسری سوچ آپ کو چھو کر بھی نہ گزرے۔ سنان نے اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے ضبط سے کہا تھا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے اسے خود سے قریب کیا تھا۔ اس کی اس قدر قربت پر رامین کو اپنے ہوش اڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ سنان کے کلون کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ رامین نے گہری سانس بھر کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ سنان نے رامین کو چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ سنان کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ سنان اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ رامین کو اپنا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ رامین نے سنان سے دور ہونا چاہا تھا۔ سر پلیز۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سنان نے نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا اور اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا تھا۔ وہ سنان کے سامنے بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ رامین کو عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ سنان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی چوڑیاں اتاری تھیں۔ میں اتار لوں گی سر، رامین نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ میں آپ کے ہونٹوں سے اپنا نام سننا چاہتا ہوں۔ رامین، اب آپ میری بیوی ہیں، سنان نے اس کے ہاتھ کی پشت چومتے ہوئے کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تو اتارنی ہے، میں ابھی اتار دیتا ہوں۔
یہ کہہ کر سنان نے اس کے ہاتھ کی ساری چوڑیاں اتار دی تھیں۔ رامین کے چہرے کا رنگ لمحہ لمحہ بدل رہا تھا۔ سنان کا دل گستاخ ہو رہا تھا، جبکہ رامین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی نظروں کے سامنے سے کہیں غائب ہو جائے۔ سنان نے اس کی کمر کو تھامتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کیا تھا۔ رامین، میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں، آپ کا شوہر ہوں۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں نے آپ کو اپنایا ہے۔ میں آج رات اپنا حق استعمال کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کی مرضی کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، سنان نے بوجھل لہجے میں رامین سے کہا تھا۔ رامین کی نگاہیں مزید جھک گئی تھیں۔ اس نے مزاحمت ترک کر دی تھی۔ اس شخص نے اسے عزت دی تھی، وہ اس کے لیے یہ کر سکتی تھی۔ رامین نے خود کو سنان کے حوالے کر دیا تھا۔ سنان نے اس کی خود سپردگی کو دیکھا تھا اور اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں بھرا تھا۔ رامین کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا، مگر اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سنان اس پر لمحہ لمحہ حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ رامین کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرتے جا رہے تھے۔ سنان نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ بند کی تھی اور ایک نظر رامین کے لرزتے ہوئے وجود کو دیکھا تھا۔ جس لڑکی کو اس نے پوری شدت سے چاہا تھا، وہ لڑکی اسے حاصل ہو چکی تھی۔ اس نے خود کو خوش قسمت تصور کیا تھا۔ وہ اپنی شرٹ اتارتا ہوا اس کی سمت بڑھا تھا اور اس پر حاوی ہوتا چلا گیا تھا۔ سنان بیٹا، رامین کو سب کچھ سچ بتا دو۔ رشتوں کی بنیاد ہمیشہ سچ پر کھڑی ہونی چاہیے، دادی نے سنان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سنان نے خاموش نظروں سے دادی کی طرف دیکھا تھا۔ اگر وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تو؟ سنان نے پریشانی سے سوال کیا تھا۔ تو تم اسے منا لینا، لڑکیوں کا دل بہت نازک ہوتا ہے، وہ جتنی جلدی روٹتی ہیں اتنی جلدی مان جاتی ہیں، اور آمین بہت سمجھدار بچی ہے، وہ تمہاری بات ضرور سمجھے گی، دادی نے سنان کو مشورہ دیا تھا۔ سنان ان کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ دادی، وہ شخص اس کے قابل نہیں تھا، ورنہ میں کبھی رامین کی خوشیوں کے درمیان نہیں آتا، مگر جب مجھے پتا چلا کہ جس شخص سے رامین کی شادی ہو رہی ہے وہ شخص رامین کے قابل نہیں ہے، اس شخص کا افیئر کسی اور لڑکی سے تھا، میں کیسے جانتے بوجھتے رامین کی زندگی برباد ہونے دے سکتا تھا؟ سنان نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا تھا، اسی لیے میں نے اس شخص کو اغوا کروایا تھا۔ سنان کے انکشاف نے دروازے میں کھڑی رامین کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ اس کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ دادی اور سنان نے بیک وقت مڑ کر دروازے کی سمت دیکھا تھا، جہاں رامین ساکت سی کھڑی پھٹی پھٹی نظروں سے سنان کو دیکھ رہی تھی۔ سنان یکدم ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر رامین کچھ بھی سنے بنا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ سنان کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ سنان نے بیچارگی سے دادی کی طرف دیکھا تھا۔ دادی نے اپنے کندھے اچکا دیے۔ تمہاری بیوی بے جا کے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اسے منا لو، وہ مان جائے گی، دادی نے نرمی سے کہا تھا۔ سنان ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ رامین کھڑکی کی جانب منہ کیے کھڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سنان اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا تھا اور اسے نرمی سے اپنے حصار میں لیا تھا۔ رامین کی آنکھوں سے مزید کچھ آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ سنان نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ رامین، میرا یقین کرو، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، میں تو پیچھے ہٹ گیا تھا، مگر وہ لڑکا تمہارے قابل نہیں تھا، اور میں تمہیں کسی ایسے ہاتھوں میں نہیں سونپ سکتا جو تمہاری قدر نہ کرے۔ سنان نے اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے سب نے بد کردار کہا، میرے کیریکٹر پر شک کیا، اور میں کسی کو اپنی پاکیزگی کا جواب بھی نہیں دے سکی۔ رامین کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا۔ سنان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ رامین، لوگ تو باتیں کرتے ہیں، اور تمہیں کسی کی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ سنان نے محبت سے کہا تھا۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، مجھ سے جھوٹ بولا۔ رامین کی شکایتیں ابھی بھی کم نہیں ہو رہی تھیں۔ میں تمہاری ہر شکایت کا ازالہ کر دوں گا، بس ایک بار تو مجھ پر یقین کر کے دیکھو۔ سنان نے اس کا رخ اپنی جانب پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ رامین نے خفگی سے اسے دیکھا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ سنان سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے باپ کی خوشی کے لیے اس رشتے پر حامی بھری تھی۔ وہ دل سے خوش نہیں تھی، مگر سنان کی محبت پا کر وہ مکمل ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔